جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 30 جس کا عنوان ہے ہرمن ہیس کا ناول صدارت سماعت فرمائیے۔ صدارت اپنے دوست گوبند کے ساتھ آموں کے جھنڈ میں جوان ہوتا ہے اور پھر اپنے پتا جی اور دوسرے پنڈتوں کے ساتھ بحث مباحثوں میں شریک بھی ہوتا ہے، اور جب گیان دیان کا وقت شروع ہوتا ہے اپنی آتما کو اپنے وجود میں تلاش کرتا ہے، وہ آتما جو ساری کائنات کی روشنی ہوتی ہے اور ساری کائنات اس سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ پتا جی اس سے خوش تھے، اس لیے نہیں کہ انہیں یقین تھا کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر، لیکن خواب اور بے چینی صدارت کا مقدر تھے۔ رات میں ستاروں کی چمک اور دن میں سورج کی کرنوں سے انگنت خواب اور خیال اس کے ذہن میں آتے تھے۔ ماں باپ کی محبت اس کے لیے کافی نہیں تھی، پنڈتوں نے اسے بہت سارا علم دے دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی خالی تھا، اس کا ذہن اب بھی غیر مطمئن تھا، اس کی روح میں اب بھی سکون نہیں تھا۔ وہ سوچتا تھا برہما سے مناجتیں ہی تو سب کچھ نہیں ہیں۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی ذات، اس کی سب سے گہری ذات آخر ہے کہاں۔ یہ ذات صرف شعور یا خیال نہیں ہو سکتی، اس تک پہنچنے کا راستہ نہ اس کے پتا جی نے بتایا تھا اور نہ دوسرے برہمنوں نے۔ سامویت کہتا ہے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اس وقت انسان دراصل آتما میں رہتا ہے۔ یہ دانش صدارت کے لیے اتنی ہی خوشگوار اور شیریں تھی جتنا شہد ہوتا ہے۔ برہمنوں کی نسلن بعد نسلن جمع کی ہوئی یہ دانش ان برہمنوں کا علم ہی نہیں، ان کا تجربہ بھی تھی، مگر صدارت جان گیا تھا کہ اصل حقیقت خود اس کی اپنی ذات میں ہے، مگر وہ اس ذات تک کیسے پہنچے یہ صدارت کا مسئلہ تھا، یہی اس کی پیاس تھی اور یہی اس کا دکھ۔ صدارت درختوں کے نیچے بیٹھ کر گیان دیان کرتا تھا اور یہ لفظ دہراتا تھا کہ اوم کمان ہے، روح اس کا تیر ہے اور برہما اس تیر کا نشانہ۔ اتفاق سے 3 بھکشو گھومتے ہوئے اس کے گاؤں میں آ گئے، نیم برہنہ بھکشو جن کے جسم کو سورج نے جھلس رکھا تھا۔ صدارت نے ان کو دیکھا اور اپنے دوست گوبند سے کہا، کل سویرے میں بھی ان بھکشوؤں میں شامل ہو جاؤں گا۔ کیا پتا جی تمہیں اجازت دیں گے؟ گوبند نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، صدارت نے کہا۔ پھر صدارت کمرے میں چلا گیا اور اس کے پتا جی چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ چپ چاپ پتا جی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ صدارت نے سر جھکا کر کہا، مجھے بخشوؤں کے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ بوڑھا برہمن چپ رہا اتنی دیر تک کہ کئی ستارے چھوٹی سی کھڑکی کے سامنے سے گزر گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتے، ستاروں کی ساری ترتیب بدل گئی۔ بوڑھے برہمن کا لڑکا خاموش کھڑا رہا، ہاتھ باندھے ہوئے۔ بوڑھا برہمن چٹائی پر بیٹھا رہا اور ستارے کھڑکی سے گزرتے رہے۔ تجنیف کے بارے میں کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس نے کردار کو ٹائپ اور فرد دونوں کی حیثیت سے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ناول شاعری کی اعلیٰ صفات کا حامل بھی ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہرمن ہیس یورپ کے ذہن کو مستقبل کے عہد کی فکر کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ اسپنگلر کی مشہور تصنیف مغرب کے زوال میں اس نے لکھ دیا کہ یورپ مر رہا ہے۔ ہرمن ہیس کے ناولوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو مظاہر کے اندر چھپی ہوئی ہے، ناول اس کو سامنے لا سکتا ہے۔ تجنیف کی طرح ہرمن ہیس بھی اپنے شاعرانہ تخیل کو فطرت کے قریب رہ کر کنٹرول کرتا ہے۔ ہرمن ہیس کے ناول نرکسس اینڈ گولڈمن میں اس کی انسانیت پسندی اور اس کا گہرا فلسفیانہ مزاج ظاہر ہوا ہے۔ 1943 عیسوی میں اس کا ناول دی گلاس بیڈ گیم شائع ہوا تھا۔ ٹی ایس ایلیٹس نے سوئٹزرلینڈ کے گاؤں لوگانو میں جا کر ہرمن ہیس سے ملاقات کی تھی۔ وہ جرمنی سے آ کر اسی گاؤں میں آخر وقت تک مقیم رہا۔ اپنی مشہور نظم ویسٹ لینڈ میں بھی ایلیٹ نے ایک جگہ ہرمن ہیس کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ ہرمن ہیس نے ناولوں کے علاوہ مضامین بھی لکھے ہیں، شاعری اور مصوری بھی کی ہے۔ اس کے لیے زندگی اور فن اتنے ملے جلے تھے کہ اگر گفتگو زندگی سے شروع ہوتی تو فن تک پہنچ جاتی، اور اگر فن سے شروع ہوتی تو زندگی پر ختم ہوتی۔ ہرمن ہیس کو یقین تھا کہ یورپ کا زوال شروع ہو چکا ہے۔
اور یہ کہ یورپ کی روح کو کرامازوف کا ایشیائی آدرش ختم کر دے گا۔ یورپ اخلاقی قانون کو توڑ کر کسی آفاقی معیار تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن یورپ کا یہ زوال ایک تشدد آمیز واقعہ نہیں، ایک باطنی انقلاب ہوگا۔ ہرمن ہیس نے ڈوستویفسکی کے ناولوں کی بہت تعریف کی ہے۔ ڈوستویفسکی کے مشہور ناول ایڈیٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس ناول کے ہیرو مشکن سے اس کے سارے دوست نفرت کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح اس کے دوست دنیا کو دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھتا۔ مشکن کے سارے دوست یورپ کے عام آدمیوں کی طرح پرانے نظام اقدار سے لپٹے ہوئے ہیں، اور ان کے برعکس مشکن زندگی کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے واقعی زندگی ہے، یعنی مشکن ان سرحدوں پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سارے تضادات مٹ جاتے ہیں۔ جب تک ہم روایتی حقیقت کے تانے بانے میں رہتے ہیں، ہم زندگی کو متصادم اور متضاد حقیقتوں کے روپ میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اگر ایک لمحے کے لیے بھی حقیقت کے اس فریم ورک سے باہر نکل کر سوچیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقتیں جو بظاہر متضاد اور متصادم ہیں ایک عظیم تر کل کے ہم آہنگ اجزاء ہیں، بلکہ ایسے اجزاء جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہرمن ہیس کا خیال تھا کہ فرائڈ اور یونگ کی ساری دریافتیں ماضی کے عظیم مصنفوں کے یہاں ملتی ہیں۔ تحلیل نفسی موجود علم کی ایک باضابطہ شکل کا نام ہے۔ تحلیل نفسی کوئی نئی اپروچ نہیں ہے، مگر تحلیل نفسی سے دلچسپی نے آخر کار ہرمن ہیس کو مجبور کر دیا کہ وہ ان شعوری مسائل پر بھی توجہ کرے جن کو مغربی معاشرے کے لوگ اپنے اندر دبا کر ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، اور ان مسائل کو نسل در نسل دباتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے مشہور ناول ڈی مین میں اور اپنے مضامین میں بھی، اور ان مضامین میں بھی جو اس نے ڈوستویفسکی پر لکھے ہیں، ہرمن ہیس نے ذاتی مسائل سے اپنی توجہ ہٹا کر زندگی پر کر دی ہے، اور انسان کی ان اقدار پر توجہ کی ہے جن میں افراتفری پیدا ہوئی ہے۔ ہرمن ہیس کا یہ عقیدہ تھا کہ ساری کائنات میں وجود کی باطنی وحدت کار فرما ہے، لیکن اس وحدت پر یقین اور اس وحدت کا تجربہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب متصادم اور متضاد حقیقتیں مل کر ایک ہو جائیں۔ یہی جدلیاتی عمل ہرمن ہیس کے ناول میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ صدارت روح کی دنیا سے حواس کی دنیا تک پہنچتا ہے، اور آخر میں یہ دونوں دنیایں مل کر ایک ہو جاتی ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب صدارت اس دریا کے کنارے ہوتا ہے جو ان دونوں دنیاؤں کے بیچ بہتا ہے۔ نرکسس اینڈ گولڈمن میں بھی ایسی ہی وحدت دو مرکزی شخصیتوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، اور یہ وحدت بھی ایک علامتی وحدت ہوتی ہے۔ علامت دراصل ایک ایسی نمائندگی ہوتی ہے جس کا مقصد کسی چیز کی نقل نہیں ہوتا بلکہ لامحدود کا کچھ اظہار۔ لامحدود کی کچھ ترسیم ہوتی ہے۔ لامحدود کو علامت کے ذریعے محدود سے ملا دیا جاتا ہے۔ علامت کے ذریعے حقیقت کا آخری جوہر اور چیزوں کی روح پیش کی جا سکتی ہے۔ جزویات کے ذریعے ناول نگار کائنات میں جو نہ دکھائی دینے والی زندگی ہے اس کو علامت کے طور پر دکھا سکتا ہے۔ ہرمن ہیس کے ناولوں کی طرح اس کے مضامین میں بھی یہی جدلیاتی عمل اس کا موضوع ہے۔ ہرمن ہیس کا خیال تھا کہ ڈوستویفسکی نے دکھایا ہے کہ روسی آدمی نیکی اور بدی دونوں میں بیک وقت یقین رکھتا ہے۔ ڈوستویفسکی پر اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ روسی آدمی اور یورپی آدمی کا تضاد ایک ایسی علامتی وحدت میں تبدیل ہوتا ہے جو حقیقت کو روایتی طور پر متضاد صورتوں میں دکھانے کے خلاف ہے۔ ہرمن ہیس دو متضاد قسم کے انسانوں سے بحث کرتا ہے، ایک عقل کا آدمی اور دوسرا متقی آدمی، اور وہ ان دونوں کو ملا کر ایک کر دینا چاہتا ہے۔ ہرمن ہیس کہتا ہے کہ دیومالا میں اور مذاہب میں یہ مقام ضرور آتے ہیں۔ پہلا مقام جنت ہے، یا وہ بچپن جب انسان پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ دوسرا مقام گناہ کا احساس ہے، اور تیسرا وہ زمانہ جب انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا ہو جائے، اسے خیر و شر کا فرق معلوم ہو جائے، جب انسان کے سامنے اخلاقیات اور مذہب کی آدریش ہوں، اور المیہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ جان جائے کہ یہ آدریش انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے یا پھر اسے یقین کامل عطا کر دیتی ہے۔ اس تیسرے مقام پر تقوی اور دانش ایک ہو جاتے ہیں، تضادات حل ہو جاتے ہیں، اور انسان سچی انسانیت حاصل کر لیتا ہے۔
हरमन हेस के नॉवेलों में किरदार कदरों को चैलेंज करते हैं, इन्हें रद्द करते हैं और फिर एक नया शऊर हासिल करते हैं। हरमन हेस का शुमार काफ्का की तरह 20वीं सदी के अजीम नावल निगारों में होता है। वो जंग के मुकाबले में अमन का अलमबरदार है, वतनियत के मुकाबले में आफाकियत और यूरोपीय तहजीब के मुकाबले में आलमी कल्चर का। वो कहता है कि आसमान का थोड़ा सा टुकड़ा, बाग की वो दीवार जिस पर दरख्तों की सब टहनियां लटक रही हों, मजबूत तवाना घोड़ा, एक खूबसूरत कुत्ता, बच्चों का एक ग्रोह, एक खूबसूरत चेहरा, हमें इनसे महरूम क्यों किया जाए। जो देखने का हुनर सीख गया है वो थोड़ी सी जगह में वक्त जाया किए बगैर बहुत खूबसूरत चीजें देख सकता है।